آپ ایک عالم دین ہیں، اتنی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، اتنا سارا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے حساب سے اور شریعت کے حساب سے ایک اچھی عورت میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کی روٹین کی زندگی کیسی ہونی چاہیے جو لگے جی واہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اچھی عورت میں وہ خوبیاں ہونی چاہیے جو سیدہ ختیجہ میں تھی، سیدہ عائشہ میں تھی، سیدہ فاطمہ میں تھیں رضی اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ عورت جو ہے وہ دیندار ہو، دینداری کے اندر یہ ہے کہ شرم اور حیا والی ہو، پردے والی ہو، بے حیا نہ ہو، بلا ضرورت مجبوری گھر کے دروازے سے باہر قدم نہ رکھے، الا یہ کہ مجبوری ہے۔ مثلاً سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ گھر کا کام کاج تو کر، اور اپنی ماں فاطمہ سے کہا کہ باہر کا جو کوئی کام ضرورت پڑ جائے وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک اچھی اور دیندار عورت گھر کے اندر رہے، ہاں جی، مجبوری کے بنا وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بڑی عمر کی تھی، فاطمہ جوان جو ہے وہ لڑکی تھی، اور اگر مجبوری میں نکلنا بھی پڑ جائے تو ٹھک ٹھک کر کے باہر نہ آئے، پوری طرح باپردہ ہو کر کے نکلے، اور صوم و صلات کی پابند ہو، ہاں جی، نماز روزے کی پابندی کرنے والی ہو۔ اچھا جی، جب وہ شادی شدہ ہو جائے تو شادی سے پہلے بھی اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، اور شادی کے بعد بھی، اور خاوند کی اطاعت کرنے والی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اگر عورت کو اس کا خاوند کجاوے پر بھی اپنے پاس بلائے تو وہ انکار نہ کرے، اور اگر خاوند کے زخموں کا یا پھوڑے پھنسیوں کا خون پینا پڑ جائے تو انکار نہ کرے، او کما قال علیہ السلام۔ اب خون پینا کوئی نہیں حقیقت میں، نہ کوئی اس طرح کا حکم دے رہا ہے، یہ اطاعت کو واضح کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات کہی ہے۔ تو فرمایا کہ جب ایسی عورت ہوگی تو اسے جنت کے سبھی دروازوں سے کہا جائے گا کہ آ جاؤ، اس دروازے سے آ جاؤ، اس دروازے سے آ جاؤ۔ اب مثال آپ کو ایک اور دے دوں، سکول کی کتابوں میں پڑھا تھا، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے نا تو ان کو کئی سپارے پہلے ہی یاد تھے، ہے یہ گڑنتو واقعہ لیکن سننا آپ۔ تو عبد القادر جب پیدا ہونے کے بعد جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے تو ان کی ماں ان کو قاری صاحب کے پاس لے گئی۔ قاری صاحب نے کہا کہ بیٹا پڑھو الف، تو عبد القادر نے الف کیا پڑھنا تھا پوری جو ہے وہ تختی پڑھ ڈالی، پورا قاعدہ پڑھ ڈالا، کئی سپارے پڑھتے گئے ہیں۔ تو اب قاری صاحب بڑے حیران ہوئے کہ او یہ کیا ہوا؟ تو پھر ان کی ماں نے بتایا کہ جب یہ میرے پیٹ میں ہے یا اس سے پہلے سے میری عادت ہے کہ میں روزانہ قرآن پاک پڑھتی ہوں، تو یہ اسی کا اثر ہوا ہوگا۔ اب یہ واقعہ تو ہے گڑنتو، ٹھیک ہے جی، من گڑت واقعہ ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ماں جو بھی کرتی ہے بچوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، ایون کہ جو بچہ پیٹ میں ہے، عورت پریگننسی میں ہے، ماں کوئی بھی حرکت کرتی ہے لگاتار کنٹینیو، بچے کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کا بھلا ہو۔ میری ماں گلشن، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ قرآن پاک پڑھنے والی پڑھانے والی تھی۔ اللہ اکبر، مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں بچپن میں تھا نا، بہت پہلے کی بات ہے، سن 1985 86 87 کی بات ہوگی، اس وقت غالباً کوئی 4 پیجوں والا قاعدہ ہوتا تھا۔ تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ماں سے وہ آنن فانن پڑھ لیا، یعنی تھوڑے ہی عرصے میں پڑھ لیا۔ تو میری پہلی درسگاہ میری ماں تھی، اللہ اس کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ماں کا بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اب جو آپ کو عبد القادر والی بات بتائی ہے نا،
اس کو آپ بذریعہ سائنس دیکھ لیں. قصہ تو وہ گھڑنتو ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے، اور سائنسدانوں نے باقاعدہ یہ تجربہ کیا ہے. اللہ اکبر. اور یہ تجربہ یورپین اور امریکن سائنسدانوں نے کیا، جسے نیشنل جغرافک نے اور ڈسکوری چینل نے باقاعدہ ڈش پر دکھایا، بتایا، پڑھایا. ایک عورت جب پریگننٹ ہوئی اور اس کے حمل کو 120 دن پورے ہو گئے، 4 ماہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو انگریز لوگ تھے نا، کافر تھے. اس پریگننٹ عورت کو ایک خاص قسم کا سونگ سنانا شروع کر دیا. وہ عورت اپنی پریگننسی کے باقی سارے دن روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ایک خاص قسم کا گانا سنتی تھی. جب بچہ پیدا ہوا، اب پیدا ہونے کے بعد جب بھی بچہ روتا نا، ماں کیا کرتی؟ ماں نا وہ سونگ پلے کر دیتی، وہ گانا ٹیپ پر لگا دیتی. جیسے وہ گانا پلے ہوتا، وہ بچہ آنن فانن خاموش ہو جاتا. کیوں؟ اس آواز کے ساتھ اس کی انسیت تھی، اس کی پہچان تھی. تو آپ نے پوچھا کہ ایک مسلمان عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو ایسا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، کہ وہ قرآن پاک پڑھنے والی ہو، جی، اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. جب اولاد پیدا ہوگی تو اولاد بھی اسی طرح ہی کی ہوگی، جی، اولاد بھی پھر اسی طرح کی ہی ہوگی. اللہ اکبر. پورے گھر پر اثر پڑتا ہے. ہمارے ہاں کیا حال ہے؟ ہمارے ہاں لڑکیاں جہاں دیکھو جناب، انڈین پاکستانی چینل، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، اور پھر جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر سارا دن فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں. اب کئی عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو ڈاکٹر ان کی پریگننسی میں کہہ دیتا ہے، ساسو ماں کو، آپ اپنی بہو کو بیڈ ریسٹ دو. تو جو کوئی اچھی عورت ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اپنی بہو کو بیڈ ریسٹ دیتی ہے، اب بہو کیا کرتی ہے؟ مجھے چینلوں کے نام نہیں آ رہے یا ڈراموں کے نام، نہیں تو آپ کو گن کر بھی بتا دیتا. وہ سارا دن انڈین پاکستانی فلمیں، ڈرامے اور گانے جو ہے وہ سن رہی ہے. تو مسلمان عورت کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان عورت کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی طرح ہونا چاہیے. وہ قصہ تو گھڑنتو ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے، اللہ اکبر، جو سارا دن قرآن پاک پڑھنے والے تھے. ہیں جی، جب ماں فاطمہ جیسی ہوگی، ہیں فاطمہ، چاہے فاطمہ بنت اسد ہو یا فاطمہ بنت محمد ہو رضوان اللہ علیہن اجمعین، تو پھر اگر ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہے، بیٹا علی حیدر کرار جیسا پیدا ہوگا. آہا، ہیں اگر ماں ختیجۃ الکبریٰ جیسی ہے تو بیٹی جو ہے وہ پھر فاطمہ بنت محمد جیسی پیدا ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ماں باپ جو بھی کرتے ہیں بچہ وہی کرتا ہے. تو ایک عورت جو ہے وہ پورے معاشرے کی بنیاد ہے، اور گھر کی درسگاہ ہے، اور بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہے. تو مسلمان عورت کو فاطمہ بنت اسد جیسا ہونا چاہیے. اللہ کی قسم، آج بھی علی جیسے بیٹے پیدا ہوں گے. ماں جو ہے وہ ختیجۃ الکبریٰ جیسی ہونی چاہیے. آج بھی بیٹیاں فاطمہ بنت محمد جیسی پیدا ہوں گی. ہیں جی، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہے، ابو ہریرہ کے گھر پوری رات مصلی آباد رہتا، مصلی خالی نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ وہ نا رات کا ایک حصہ حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے، نوافل پڑھتے. رات کا دوسرا حصہ جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی بیوی مصلی پہ کھڑے ہو کر وہ نوافل پڑھتی. رات کا تیسرا حصہ ابو ہریرہ کی بیٹی مصلی پہ کھڑے ہو کر نوافل پڑھتی تھی. اور ہم یا ہماری عورتیں یا خواتین رات کا 1-2 تو یہ کوئی نارمل بات ہے، فلم پوری کر لوں، ڈرامہ پورا کر لوں، ہیں جی، یہ گانا پورا سن لو، نعوذ باللہ، اللہ ہم پر رحم فرمائے. اللہ اکبر. تو پھر داماد بھی ایسے ہی ملتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے لیے جو خاوند ملا، علی کو جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے لیے جو خاوند ملا، ابو ہریرہ کا جو داماد ہوا، وہ سعید بن مسیب تھے رحمہ اللہ تعالی. محدثین کے اندر سمجھ لو کہ حضرت ابو ہریرہ تھے. ہیں
وہ تابعین کے اندر حضرت ابو ہریرہ تھے. ابو ہریرہ کا داماد بھی حضرت ابو ہریرہ کی طرح ہی تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مسلمان عورت کو جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے. تو آج بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نیک بندیاں سینکڑوں ہزاروں کی صورت میں ایسی ہیں جو فاطمہ بنت اسد کا اور فاطمہ بنت محمد کا اور خدیجۃ الکبریٰ کا کردار رکھتی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ.